فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں روزے کی فرضیت کا ذکر کیا ہے، اور یہ روزہ پہلی امتوں کے اندر بھی موجود تھا، جیسا کہ اور بھی عبادات پہلی امتوں میں موجود تھی، لیکن پہلی امتوں کے اندر روزے کا دورانیہ زیادہ تھا۔ اس امت پر اللہ تعالیٰ نے آسانی کی ہے۔ پہل جب امت محمدیہ پہ روزے فرض ہوئے، اس وقت بھی پرانے طریقے کے مطابق تقریباً 21 گھنٹے کا روزہ تھا۔ افطاری سے لے کے رات سونے سے پہلے تک آپ کھا پی سکتے، اس کے بعد کھانے پینے کی اجازت نہ تھی۔ ایک واقعہ پیش آ گیا، ایک انصاری صحابی سارا دن کام کاج کرتے رہے، شام کو اپنے گھر آئے، گھر کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، بیوی پڑوسیوں کے گھر گئی کچھ لینے کے لیے، تھکاوٹ تھی، نیند کا غلبہ ہو گیا، یہ صحابی سو گئے۔ جب بیوی واپس آئی تو دیکھا تو وہ سو چکے ہیں، بڑی پریشان ہوئی، اب کھا پی سکتے نہیں، صبح ہو گئی، اگلے دن 9-10 بجے کے قریب تو یہ نڈھال ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے رخصت دے دی، ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ اب روزہ صبح سے لے کے شام تک ہے، دن کا روزہ ہے، رات کا روزہ نہیں ہے۔ امت محمدیہ کے لیے آسانی کر دی گئی۔ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بڑی آسانیاں ہیں، اور بھی اللہ نے بڑی رحمت کی ہے۔ مثلا ایک آسانی یہ ہے کہ سابقہ امتوں میں جو مال غنیمت ہوتا تھا، جہاد کے بعد حاصل ہونے والا مال، وہ مال میدان میں رکھ دیتے، آسمان سے آگ آتی اور اسے کھا جاتی۔ ایک دفعہ حدیث میں ذکر ہے، ایک نبی نے جہاد کیا، جب اللہ نے فتح عطا کر دی، مال غنیمت جمع کیا، میدان میں رکھا، آسمان سے آگ آئی لیکن اس نے مال نہ کھایا۔ نبی کہنے لگے تمہارے اندر خیانت ہے، ایسے کرو کہ ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی میرے ساتھ مصافحہ کرے۔ سب نے مصافحہ کیا، ایک آدمی کا ہاتھ نبی کے ہاتھ سے چمٹ گیا۔ اس نے کہا تمہارے قبیلے کے اندر خیانت ہے۔ اب اس نے جا کے قبیلے والوں کو جمع کیا، ان سے پوچھا تو پوچھنے پر پتہ چلا کہ گائے کے سر کے برابر انہوں نے سونا چوری کیا تھا۔ وہ سونا لایا گیا، مال غنیمت کے ساتھ ملایا گیا، تو آگ نے وہ سارا مال کھا لیا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ مال غنیمت ان کے استعمال میں نہ ہوتا بلکہ اس کو آگ کھا جاتی۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی آسانی رکھی ہے
کہ جو مال غنیمت ہے وہ ہمارے لیے حلال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لنا الغنائم، ہمارے لیے غنیمتوں کو حلال کیا گیا ہے۔ اسی طرح سابقہ امتوں پہ یہ مسئلہ بھی تھا، قربانی کا جانور وہ بھی میدان میں کھڑا کر دیتے، آسمان سے آگ آتی اسے کھا جاتی۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی آسانی کی ہے، تم ذبح کرو، اس کا گوشت کھاؤ۔ اب قربانی کے جانور سے اللہ تعالیٰ کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقویٰ منکم، تمہارا خلوص، اخلاص، تقویٰ یہ اللہ کو پہنچے گا۔ یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہے کہ قربانی کے موقع پہ ہمیں وافر مقدار میں گوشت کھانے کو مل جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ اگر ان کے کپڑے کو پیشاب لگ جاتا، اس کو کینچی کے ساتھ کاٹتے تھے، قطعوہ بالمقاریس، کینچیوں سے کاٹتے۔ ہمارے لیے یہ بھی آسانی ہے کہ اگر ایسا مسئلہ بن جائے آپ پانی کے ساتھ اچھی طرح دھو دیں، کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے بڑی آسانیاں رکھی ہے۔ روزے کے اندر بھی اللہ نے بڑی آسانی رکھ دی کہ روزہ صرف دن کا ہے، 21 گھنٹے کا روزہ نہیں ہے۔ آج بھی کئی ممالک ایسے ہیں جہاں پہ روزہ اتنا لمبا ہے اور لوگ رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر، ہم جس خطے میں موجود ہیں، جس ملک میں موجود ہیں، ہمارے اوپر بڑا ہی فضل ہے کہ بہت ہی مناسب وقت کے لیے روزہ ہے۔ تو اس لیے یہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو روزوں سے بھاگتے ہیں کہ ہمارے اوپر تو بڑی آسانی ہے، تو ہم ہمت کر کے کوشش کر کے ان روزوں کو رکھیں، کیونکہ فرضی روزہ اگر ایک رہ جائے، جان بوجھ کے کسی نے چھوڑ دیا فرضی روزہ، اب اس کا کفارہ دینے کے لیے یا اس کا ثواب حاصل کرنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ توبہ کر لے، دوبارہ روزہ رکھ لے، ایک ہے کہ اس کا پورا ثواب حاصل کرنے کے لیے وہ ساری زندگی روزے رکھے، اس فرضی روزے کا ثواب حاصل نہیں کر سکتا، یعنی اس کا بدل کفارہ تو ہو جائے گا لیکن جو اجر و ثواب ملنا تھا وہ نہیں مل سکے گا۔ یعنی اس قدر فرضی روزے کی اہمیت ہے۔ نفلی روزہ اگر کوئی آدمی رکھ لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام ابتغاء وجہ اللہ، جو آدمی روزہ رکھے صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، روزے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر اس روزے کے دوران ختم بہا، اس کا خاتمہ ہو گیا، فوت ہو گیا، داخل الجنہ، یہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی یہ عام نفلی روزے کی فضیلت ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آیا جو آدمی نفلی روزہ رکھتا ہے تو 70 سال کی مسافت سے وہ جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے ایک روزہ رکھنے سے۔ اور جو فرضی روزے رکھتا ہے اس کی کیا ہی فضیلت ہے، کیا ہی اس کی مرتبت ہے۔ تو اس لیے ہمیں روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ مہمان مہینہ ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور روزے کے پھر مقاصد پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ روزہ ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے، کیا سمجھانا چاہتا ہے، ان چیزوں پر بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ تو انشاءاللہ اس حوالے سے مزید بھی باتیں ہوں گی، کچھ رمضان کے مسائل اور اس کے بعد پھر دیگر مسائل کے حوالے سے۔ تو آپ کے علم میں ہے کہ زور کے بعد یہ ہمارا درس قرآن و حدیث ہوتا ہے، تو آپ اس کے لیے وقت نکالا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔